من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات. سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان قبلہ کعبہ آبا علامہ سید حسین مقدسی صاحب، معزز اور محترم علماء کرام، علماء ملت، میرے انتہائی عزتوں والی شخصیات، سادات، مومنین، موالی، شیعہ سنی، بزرگ بھائی، دور و نزدیک سے تشریف لائی ہوئی ساری شخصیات، آپ سارے کے سارے اس سال ثواب کی اس مجلس میں شریک ہیں، جو ہمارے انتہائی قابل احترام محترم سیدزادے ہمارے بھائی سید قاسم الحسینی صاحب کی والدہ محترمہ اور علامہ سید قمر حیدر زیدی صاحب کی خوش دامن دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، اور وہ اس وقت سیدہ کے جوار میں وہ زندگی جو گزار کے گئی ہیں، یہاں پر جو انہوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں وہاں اس کا اجر وصول کر رہی ہے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے کہ بلان مجلس پڑھنی ہے، میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اتنی چند ثانیوں کی آپ کو زحمت دینی ہے. پروردگار نے اپنی دارِ معجز نما کتاب میں صبح قیامت تک کے لیے یہ پاکیزہ جملہ ارشاد فرما کر ایک ابدی دائمی سرمدی قانون دے دیا کہ ہر نفس جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور نفس نے چونکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اب آپ مجھ سے لاکھوں گنا بہتر جاننے والے معزز اور محترم علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے سادات مومنین تشریف فرما ہے. پوری زندگی آپ کی گزری ہے مولا کی مجالس سنتے ہوئے، مولا کا ذکر سنتے ہوئے، اور اس ملت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ماں کی گودیوں سے ذکر علی سننا شروع کرتے ہیں. اسی لیے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو، کوئی قوت، کوئی مفکر، کوئی فلاسفر اس کو اپنے نظریہ اور عقیدے سے نہیں ہٹا سکتا. اب قرآن نے جب ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ لاکھوں گنا مجھ سے بہتر جاننے والی شخصیت میں حاضری کے طور پر چونکہ ممبر پہ حاضر ہوا ہوں. اب نفس نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ. اب ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب مجلسہ ختم ہوگی، دعا ہوگی، تو اس کے بعد انواع اور اقسام کی نعمات آ جائیں گی، دعا ہوگی، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ وہ ساری کے ساری نعمات جو ہیں پروردگار کی، ان سے استفادہ حاصل کریں گے، تناول فرمائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ذائقہ کیسے ہوتا ہے ہر چیز کا. ہر وہ چیز جو کھائی جائے، جو چکھی جائے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. اب موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے یہ ہمیں کون بتائے؟ اس لیے کہ ابھی ہم کسی بھی شخصیت سے پوچھیں گے، جب بھی آپ لنگر تناول فرمائیں گے تو ہر شخصیت بتا سکے گی، بزرگوں سے لے کر چھوٹے اس وقت جو ملت کا ہمارا روشن مستقبل بیٹھے ان تک سارے بتا سکیں گے کہ فلاں چیز کا ذائقہ ایسے تھا. لیکن اب موت کا ذائقہ کیسے بتایا جائے؟ اب کس طرح پتہ چلے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دنیا کا نظام اس طرح چلتا ہے کہ جس شعبے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو اس سے رجوع کیا جاتا ہے.
انجینئرنگ کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے ایک انجینئر کی طرف رجوع کیا جائے گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بشارت امامی یہ بتائیں کہ یہ مولا کا گھر قصر شبیر جو اتنے شایان شان طریقے سے بنا ہے تو اس کو کس طرح بنایا ہے, اس کا مٹیریل کس طرح لگا ہے, اس کو لمبائی چوڑائی میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں, تو میں نہیں بتا سکوں گا. میڈیکل سائنس کا تعلق ہے تو وہ ڈاکٹر بتائے گا, حکیم بتائے گا, وید بتائے گا, سنیاسی بتائے گا. تو اب چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے, شریعت کے ساتھ ہے کہ نفس نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ, تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے اس شعبے کے اسپیشلسٹ سے. اب اس شعبے کے اسپیشلسٹ کون ہیں؟ علماء کرام پوری زندگیاں گزار کے سارے علوم پہ عبور حاصل کرنے کے بعد, تفاسیر ساری چھان مارنے کے بعد, خود مولا نے توفیق دی ہو تو لکھنے کے بعد, یہاں سے لے کر آپ اسلام آباد فیصل مسجد سے لے کر دنیا کی تیسری بڑی مسجد بیریا سے لے کر آپ امام کعبہ تک چلے جائیں, پوچھیں بھائی موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے, ساری دنیا کے مولوی مل کر الوے کا ذائقہ بتا سکیں گے, موت کا ذائقہ نہیں بتا سکیں گے. بھائی ذائقہ کیسے پتا چلے؟ اس لیے جو چیز استعمال کی ہو, کھائی ہو, چکھی ہو تو ذائقہ پتا چلتا ہے. موت کا ذائقہ جس وقت چکھتے ہیں تو پھر ہم یہاں نہیں رہتے. اب مجبوری کیا ہے؟ ہم علی کو مقام عقیدت پہ اس طرح نہیں مان رہے ہوتے. علی کو نہ مانے تو دین سمجھ میں نہیں آتا, علی کو نہ مانے تو شریعت سمجھ نہیں آتی, علی کو نہ مانے تو نجات کا راستہ کوئی نہیں ہے. اب کون بتائے؟ تو کیوں نبیوں کے سلطان نے فرمایا, جس قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا راتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. پوری کائنات کے علوم کا منبع ہے قرآن, اور قرآن کا وارث ہے علی ابن ابی طالب. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب مجبوری کیا ہے؟ مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, میرے سامنے زائرین بیٹھے ہوئے ہیں, اور پوری زندگی پتہ نہیں کتنی مرتبہ علامہ قبلہ سید ثقلین بخاری صاحب کے ساتھ گئے ہیں زیارات پہ. آپ میں سے بہت ساری شخصیات میرے سامنے مولا کے زوار بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, اور وارث ممبر سلونی علی جیسے شہنشاہ بیٹھے ہوئے ممبر پہ, لوگ سوال کر رہے ہیں اور علی جواب دے رہے ہیں. اتنی دیر میں مسجد کوفہ کے, میں نے کہا دامنے وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے, مسجد کوفہ کے آخری کونے سے ایک شخص نے سوال کیا, مولا امیر المومنین موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں مچلتے ہوئے سوال کو جاننے والے علی نے کہ اس سے پہلے کہ سوالی سوال کرے, علی اللہ کی کائنات مسستی کا نام ہے کہ جو سوال کرنے والے کا سوال کرنے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کوفہ میں ممبر پہ بیٹھ کے علی جیسے شہنشاہ نے کہا, اے شخص سوال پھر کر. اس نے پھر کہا, مولا امیر المومنین میں نے پوچھا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. چونکہ ایک سید زادی کے سال ثواب کی مجلس ہے, بلندی درجات کی مجلس ہے, مقدر ان کے بلند ہے کہ ساری زندگی سید زادی ہوتے ہوئے سیدہ کے دروازے کی ڈیوٹی کر کے گئی ہے. اس نے پھر پوچھا, مولا میں نے پوچھا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. تیسری مرتبہ علی جیسے شہنشاہ نے پھر کہا, پھر پہنچ موت کا ذائقہ کیسے, پھر سوال کر تو. اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا. اس وقت مولا نے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے سوال اتنا اہم کیا ہے, ابھی تو یہ سوال سوچ رہا تھا تو علی کے علم میں تھا, لیکن چونکہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس لیے میں نے چاہا کہ سارے کے سارے متوجہ ہو جائیں. اب تو نے پہلی مرتبہ سوال کیا, کچھ لوگ متوجہ ہوئے کچھ نہیں ہوئے. دوسری مرتبہ تو نے سوال کیا, انہوں نے دیکھا بندہ کون ہے جو سوال کر رہا ہے. تیسری مرتبہ تو نے سوال کیا, سناٹا چھا گیا. اب میرے کہا دامنے وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس انداز سے عرض کر سکتا. کہا کہ تیسری مرتبہ تو نے سوال کیا, اب پورا مجمع خاموش ہو گیا ہے. سن غور کے ساتھ,
کہ परवरदिगार ने इरशाद फरमाया हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। सुबह क़यामत तक के लिए जुमला इरशाद फरमाकर कायनात के वारिस अली ने हद फासिल कायम कर दी। कहा सुबह क़यामत तक के लिए ये पैगाम पहुंचा दे, मौत का जायका हर एक के लिए जैसा नहीं होता। मौत का जायका काफिर के लिए और होता है, मुनाफिक के लिए और होता है, मोमिन के लिए और होता है। इसीलिए हम जब भी ज़ियारात में जाते हैं, अब शिया सुन्नी भाई जितने, बस यही मेरा आखिरी जुमला होगा, मैं छोड़ दूंगा, चुके मसाहब किबला काबा ने पढ़ना है, तारीख सरबराह तशरीफ फरमा है आगा सैयद हुसैन मुकद्दसी साहब। अब इन्होंने मजलिस पढ़ी, दाम वक्त में गुंजाइश इतनी है, जहां भी ज़ायरीन कम अज कम इस बात की गवाही देंगे और उलमाए कराम तो मुझसे लाखों गुना बेहतर जानते हैं, इन्हीं से सीखी हुई बातें, कि अभी आप यहां कसर शब्बीर के अंदर देख लें, यह मुफातिल जनान पड़ी हुई है, हर घर की जीनत है, हर मवाली के घर में आप दुआएं पढ़ते जाएं, बाकी दुआओं की किताबों में पढ़ लेना कि जब भी हम ज़ियारात पे जाते हैं, हर अरम में पहले रुक कर दरवाजे पर इज़्न दुखूल पढ़ते हैं, इजाजत लेते हैं उस साहिब हरम से, मदीना मुनव्वरा में जाएं, वैसे तख्लीक कायनात नबी के दरवाजे पर रुक कर अंदर जाने से पहले बेशक अंदर जाकर बंदा शुरतों से दफोड़ी क्यों न खाए, नबी के जाली चूमना चाहता है ना, सारे चुप हो गए होते हैं, सारे चुप तो समझ रहे हो, मजलिस में पहली बारी नहीं पढ़ रहा। अच्छा अल्लाह मदीना मुनव्वरा में जाएं, सुल्तान अल-अंबिया के पाकीज़ा दरवाजे पर खड़े होकर आप इज़्न दुखूल पढ़ते, बेइज़्न रसूल अदखुलू या अल्लाह, अदखुलू या रसूल अल्लाह, अदखुलू या अमीर अल-मोमिनीन, अदखुलू या मलाइकतुल्लाह मुद्दिकीना बिहाज़िल बुक़अतिल मुबारक, बिहाज़िल बुक़अतिल मुबारक। इजाजत है मैं अंदर आ सकता हूं, ये आप इज़्न दुखूल पढ़ते हैं। आप वाली खुरासान के दरवाजे पर चले जाएं, इमाम ज़ामन और सामिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के, वहां भी ये इज़्न दुखूल पढ़ते। करीमा अहले बैत के दरवाजे पर कुम चले जाएं, वहां भी यही पढ़ते हैं। अब समरा में चले जाएं, वहां भी यही पढ़ते हैं। काज़मैन में जाएं, वहां भी यही पढ़ते हैं। करबला मोहल्ला में भी यही पढ़ते हैं। एक जगह पर जाकर, एक जगह पे शर्मन राय में जहां पर वालिय जमाना की जाए गैबत है, वहां तक तो आप यही पढ़ते हैं। एक जगह फकत जाकर इज़्न दुखूल बदल जाता है, एक जगह बदलता है। कहां पे? बस ये जुमला अगर मैं पहुंचा सका तो उसके बाद मैं मेंबर छोड़ दूंगा, मेरा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। ना पहुंचा सका तो मेरे अपने मुकद्दर होंगे। बिस्मिल्लाह जी चौधरी साहब। अच्छा अब हुआ क्या कि जिस वक्त आप वहां पर जाते हैं, मैंने कहा बाकी सारी जगहों पे इज़्न दुखूल एक ही रहता है, जो ज़बान है वो इस बात की गवाही देंगे, एक जगह पे बदलता है क्या? हम जनाजा जब पढ़ते हैं दुनिया से जाने वाली शख्सियत को, जितने मेरे शिया सुन्नी भाई हैं, अब जाने वाली शख्सियत को आप आखिरी तकबीर पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दो का वब्न अब्दे का वब्न अम्मते का। मेरा अल्लाह, ये जिसका जनाजा पढ़ रहे हैं ना, ये तेरा बंदा है, इसका बाप तेरा गुलाम, ये तेरा गुलाम, इसका बाप तेरा गुलाम, ये तेरा बंदा, इसका बाप भी तेरा ही बंदा था। मां तेरी कनीज। आगे खड़ी इल्मी शख्सियत, जनाजा पढ़ाने वाली शख्सियत, अब पीछे बाजमात पढ़ रहे हैं और सारे दोहरा रहे हैं, सारे जनाजा पढ़ रहे हैं। ये रोजमर्रा की बात है। और मैंने कहा इसके बाद मैंने मिंबर छोड़ देना, ये तेरा बंदा, इसका बाप तेरा गुलाम, मां तेरी कनीज। ये हर जगह पे दुनिया जहान के अंदर, 7 बरे आजमों के अंदर, जहां भी आप 5 तकबीरात नमाज जनाजा पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। लेकिन कमाल की मंजिल है कि मैंने कहा कि जहां भी जाएंगे इज़्न दुखूल एक जैसा पढ़ेंगे। फकत एक दरवाजा ऐसा है, कौन सा? अंबिया के मुश्किल कुशा अली का। जहां पर जाकर
اذن دخول بدل جاتا ہے. آپ نجف اشرف کا بڑا بازار عبور کر کے جس وقت شہنشاہ ولایت کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، پاک پیغمبر کی حدیث لکھی ہوئی ہے، انا مدیدۃ العلم والی بابوہا، میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے. وہاں پر اب آپ اندر جانے لگتے ہیں. جو نہیں گئے تو مولا سب کو لے کر جائے، جو گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے. اگر یہ نہ دے سکے تو مفاتیح الجنان میں دیکھ لینا، الاقبال میں دیکھ لینا، باقی دونوں کی کتابوں میں دیکھ لینا. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی. وہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا امیر المومنین انا عبدو کا وابن احمد عبدے کا وابن احمد کا، مولا علی میں تیرا بندہ ہوں. ترا میں نہیں، میرے والد بھی تیرے ہی غلام اور ماں تیری کنیز. اور میرے معزز سامعین، مقدر والا وہ بندہ جو دنیا میں علی سے دشمنی کر کے نہیں جاتا، علی سے دوستی کر کے جاتا ہے، علی سے محبت کر کے جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہاں اپنے قدموں سے چل کر جب گئے تو وہاں کہہ رہے ہیں علی میں تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا غلام، ماں بھی تیری کنیز جو ہے وہ مرنے کے بعد میں تیرا بندہ، باپ تیرا غلام، ماں تیری کنیز. یہ پہلے کہہ رہے جب چل کر گئے، ہزاروں میل کا سفر کر کے والی نجف کے دروازے پر جا کر، میں نے کہا ایک ہی جگہ تو اذن دخول بدلتا ہے. جب واپس آئے آنکھیں بند ہو گئی، کلو نفس ذائقۃ الموت کی منزل پر آ گئے. آگے مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہا پروردگار یہ تیرا بندہ، اس کا باپ تیرا غلام، ماں تیری کنیز. یہ تضاد نہیں ہو گیا؟ مرنے کے بعد کہ اللہ تیرا بندہ، زندگی میں کیا لے رہی تیرا بندہ. کہا تضاد نہیں، زندگی کا فلسفہ بتانا چاہتے ہیں. مرنے کے بعد اللہ کا بندہ وہ بنتا جو زندگی میں علی کا بندہ رہا ہو.